بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور ہماری ہر قسم کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں اس دنیا میں بھیجے گئے فردن سارے ہی انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، عزیز دوستوں، دنیا کا سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ جتنا مضبوط رشتہ ہے اتنا ہی نازک رشتہ بھی ہے۔ شادی شدہ زندگی کو، ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری ہدایات دی ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں شادی شدہ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے کچھ نبوی ٹپس آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے سب سے پہلا نبوی ٹپس یہ ہے، شوہر کو چاہیے اپنے چہرے پر بیوی کے لیے مسکراہٹ سجائے۔ بہت سارے مرد ایسے ہیں جب وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں لوگوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے چہرے سے ملتے ہیں، جب گھر میں داخل ہو جاتے ہیں چہروں سے خوشی غائب ہو جاتی ہے۔ اس سے ازدواجی زندگی میں تلخیاں پیدا ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، اپنے بھائی کے سامنے تمہارا مسکرا کر کے ملنا یہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کے کام کو، کسی بھی بھلائی کے کام کو حقیر اور معمولی نہ جانو۔ وَلَوْ أَن تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، خواہ اپنے بھائی سے مسکرا کر کے ملنا ہی کیوں نہ ہو، مسکرا کر کے ملنا تم اس کو بھی حقیر نہ جانو۔ الابتسامہ مفتاح القلوب، یہ جو مسکراہٹ ہے یہ دلوں کی چابی ہے۔ اسی طرح اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الاعمال الی اللہ تعالی سرور تدخلہ علی مسلمین، اعمال میں اللہ کو سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل وہ خوشی ہے جو تم کسی مسلمان کو پہنچاؤ۔ ہماری خوشی کے سب سے زیادہ حقدار کون ہیں؟ ہماری اپنی بیوی ہے۔ تو ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے یہ سب سے پہلا نبوی ٹپس ہے۔ ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے دوسرا نبوی ٹپس یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کو کھانا کھلائیں، اس کے منہ میں لقمہ ڈالیں، اس سے رشتے میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لن تنفق نفقة تبتغی بها وجہ اللہ الا اجرت علیہا، او کما قال، اللہ کی رضا کے لیے تم جو بھی خرچ کرو گے اس پر تمہیں ثواب ملے گا۔ حتی ما تجعل فی فم امرأتک، تم اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتے ہو اس پر بھی تمہیں ثواب ملے گا۔ ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے تیسرا نبوی ٹپس یہ ہے،
بیوی کی کھائی پی ہوئی جگہ سے کھانا اور پینا ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کنت اشرب وانا حائض، ایام مخصوصہ میں حیض کے دنوں میں پیالے سے پانی پیتی تھی۔ ثم اناولہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ پیالہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ میری منہ والی جگہ پر رکھ کر کے پانی پیا کرتے تھے۔ پھر مزید سیدہ عائشہ فرماتی ہیں حیض کے ایام میں، ایام مخصوصہ میں اپنے دانتوں کے ساتھ ہڈیوں سے گوشت نوچتی تھی، پھر میں وہ ہڈی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ ہڈی کی اس جگہ پر رکھتے جہاں میرا منہ لگا ہوا ہوتا، پھر آپ گوشت نوش فرمایا کرتے تھے۔ تو اس سے محبت پروان چڑھتی ہے۔ ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چوتھا نبوی ٹپس یہ ہے بیوی کے گود میں سر رکھنا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتکئ فی ہجری وانا حائض، میں ایام مخصوصہ میں ہوا کرتی تھی، حیض کے دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک میرے گود میں رکھتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے۔ ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک نبوی ٹپس یہ بھی ہے میاں بیوی ایک برتن سے غسل کریں۔ آج ازدواجی زندگی میں وہ مٹھاس، وہ خوشگواری نہیں ہے۔ ایک تو جوائنٹ فیملی کا جو سسٹم ہے اس کی وجہ سے میاں بیوی کو یہ سارے تجربات کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے، اور والدین کو بھی چاہیے کہ بچوں کو آزادی دے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ خوش رہ سکیں، انہیں اپنی بیویوں کو خوشی کے مواقع فراہم کر سکیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے غسل کیا کرتے تھے، اور وہ برتن ہمارے درمیان میں ہوتا تھا۔ مزید سیدہ عائشہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری بنسبت جلد پانی لے لیا کرتے تھے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی اللہ کے رسول میرے لیے بھی پانی بچائیے نا، سارا پانی آپ نے ہی لے لیا۔ بعض دفعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زیادہ پانی استعمال کر لیتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ سے فرماتے اے عائشہ تھوڑا پانی ہمارے لیے بھی بچا دو۔ تو یہ ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک نبوی ٹپس یہ ہے کہ میاں اور بیوی ایک برتن میں غسل کریں، اس سے محبت پروان چڑھتی ہے، رشتوں میں مٹھاس آتی ہے۔ ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک نبوی ٹپس یہ بھی ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کریں، کھیل کود کریں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن عبداللہ سے پوچھا کہ تم نے نکاح کر لیا؟ جابر بن عبداللہ نے کہا اللہ کے رسول نکاح ہو گیا ہے میرا۔ پوچھا کس سے نکاح کیا، شوہر دیدہ سے یا باقرہ سے؟ کہا اللہ کے رسول میں نے شوہر دیدہ سے، ایک بیوہ عورت سے میں نے نکاح کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقرہ عورت سے نکاح کر لیتے، تم اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے، وہ تمہارے ساتھ ہنسی مذاق کرتی۔ خود ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھی، اس وقت میں دبلی پتلی ہلکی پھلکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے والوں سے کہا کہ آگے بڑھ جاؤ۔
قافلے والے آگے بڑھ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اے عائشہ چلو دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں دبلی پتلی تھی ان دنوں، چنانچہ میرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دوڑ کا مقابلہ ہوا، میں جیت گئی. پھر اور ایک دفعہ مجھے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کا موقع ملا. آپ نے وہی واقعہ دہرایا. آپ نے قافلے والوں سے کہا، مسلمانوں سے کہا کہ آگے بڑھ جاؤ. جب اسلامی لشکر آگے بڑھ گیا تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اے عائش چلو اب ہم دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں. ام المؤمنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ان دنوں تھوڑی میں موٹی ہو گئی تھی. پہلے تو میں دبلی پتلی تھی شادی کے ابتدائی دنوں میں، لیکن بعد میں تھوڑا سا موٹی ہو گئی تھی. جب دوڑ کا مقابلہ ہوا دوسری دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے. جیتنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عائشہ آج کی جیت اس ہار کا بدلہ ہے. پہلی دفعہ تم نے مجھے ہرایا تھا، آج میں نے تم کو ہرا دیا، معاملہ برابری پر ختم ہو گیا. خیر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ اس دیواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہدایات دی ہیں، جو تعلیمات دی ہیں، ان پر عمل کر کے تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اس دیواجی زندگی کو کامیاب کر سکیں. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اس دیواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک نبوی ٹپس یہ بھی ہے، شوہروں کو چاہیے اپنے منہ کو بیویوں کے لیے پاک صاف رکھیں. آج تو بیڑی سگریٹ کی وجہ سے ہمارے منہ بدبودار ہوتے ہیں، کہاں سے رشتوں میں جو ہے محبتیں پروان چڑھیں گی. ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے آپ سب سے پہلا کام کیا کرتے تھے گھر میں جانے کے بعد؟ ام المؤمنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے سب سے پہلا کام آپ جو کیا کرتے تھے وہ مسواک. آپ اپنی بیوی کے لیے اپنے چہرے کو پاک صاف رکھا کرتے تھے. تو اس سے اس دیواجی زندگی میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں، ورنہ بیوی جو ہے بدبو کی وجہ سے آپ سے بھاگتی ہیں، آپ کے قریب آنا پسند نہیں کرتی ہیں. کہاں سے اس دیواجی زندگی میں خوشیاں آئیں گی؟ تو بیویوں کے لیے چہروں کو پاک صاف رکھیں. اس دیواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک نبوی ٹپس یہ بھی ہے کہ اپنی بیوی کو اچھے نام سے پکاریں. بہت سارے لوگ اپنی بیوی کو اچھے نام سے نہیں پکارتے ہیں، آڑے نام سے پکارتے ہیں، بیویوں کو عزت نہیں دیتے ہیں. تو اگر آپ اس دیواجی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں تو اس کے جذبات کی قدر کریں. بیوی کو احساس دلائیں کہ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں. ہم یہ احساس دلانے میں ناکام ہیں. اسی وجہ سے ہمارے معاشرے میں طلاق اور خلع کے واقعات جو ہے بڑھتے جا رہے ہیں. خیر بیویوں کو عزت دیں، اچھے نام سے پکاریں. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یا عائش. آپ نے عائشہ کہنے کے بجائے جو ہے نا نام کو شارٹ کر دیا. یہ بھی ایک پیار کا انداز ہوتا ہے. کہا یا عائش، اے عائش، ھذا جبریل، یہ جبریل ہیں جو تمہیں سلام کہتے ہیں.
ام المومنین سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں عید کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا. مسجد میں کچھ حبشی جو ہے حبشہ کے رہنے والے لوگ نیزوں کے ذریعے سے کھیل رہے تھے. آپ نے مجھ سے کہا اے حمیرہ کیا تم ایک گیم دیکھنا چاہتی ہو؟ حمیرہ اس کے معنی کیا ہے؟ حمیرہ کے معنی ہیں، اگر میں اس کو عام زبان میں کہوں، گوری. آپ نے سیدہ عائشہ سے کہا اے گوری، اس لیے کہ گوری تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رنگ گورا تھا ان کا. تو آپ نے ان کو پکارا کہ اے گوری کیا تم دیکھنا چاہتی ہو گیم؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں میں دیکھنا چاہتی ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گیم جو نیزوں کا مقابلہ ہو رہا تھا مسجد میں عید کے دن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقابلہ دیکھنے کا موقع فراہم کیا. سیدہ عائشہ کی جو ٹھڈی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر تھی. آپ اپنا چہرہ نبی کے کندھے پر رکھ کر کے حبشہ جو نیزہ بازی کر رہے تھے مسجد میں اس کا مشاہدہ کر رہی تھی. ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک نبوی ٹپس یہ بھی ہے، گھر کے کام کاج میں بیویوں کا ہاتھ بٹائیں. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا ماذا كان يصنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البیت، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر ہوتے تو کیا کرتے تھے آپ؟ گھر میں آپ کی کیا مشغولیت ہوا کرتی تھی؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پر ہوتے تو گھریلو کاموں میں بیویوں کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے. جب ادا ہوتی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد چلے جاتے تھے. اور ایک روایت میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں کی طرح ایک انسان تھے. گھر میں آپ اپنا کام خود کر لیتے تھے، بکری کا دودھ دھوتے تھے، کپڑے سل لیا کرتے تھے، آپ اپنے کام خود کر لیا کرتے تھے. تو اگر مرد ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں تو تھوڑا بہت ہاتھ بٹائیں. آج تو مرد جو ہے نا اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹانے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، چاہے لاکھ گھروں میں مہمان آ جائیں. بیوی اکیلی ہے بیچاری، وہ بھی کام کر کے تھک جاتی ہے، شوہروں کی ذمہ داری ہے. اگر آپ ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں تو تھوڑا بیویوں کا ہاتھ بٹائیں، اس سے رشتوں میں محبت پیدا ہوتی ہے. مزید ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے مزید اور نبوی ٹپس کیا ہے انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں ان کی وضاحت کروں گا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وتم وهم أكبر.